الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ وقال تعالی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ محترم حاضرین، پچھلے درس میں ہم نے لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ پڑھی کہ لا الہ الا اللہ اس کلمے سے اور کلمے کے جو لازمی تقاضے ہیں ان سے محبت ہو۔ کلمے سے محبت ہو، اللہ سے محبت ہو، اور اللہ سے محبت پوری نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے محبوب بھی ہمارے محبوب نہ بن جائیں۔ اگر محبوب کا محبوب پسند نہ ہو تو محبوب کی محبت ناقص ہے، انتہائی ناقص۔ بعض مرتبہ وہ محبت غلط ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، تو آپ سے محبت کرنے کا حکم بھی دیا۔ تو اگر حکم نہ بھی ہوتا تو صرف اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، یہ بات اس بات کا لازمی طور سے تقاضا کرتی تھی کہ ہم اور آپ یا جو بھی اللہ کو مانے، لا الہ الا اللہ کو کہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سے بھی محبت کرے۔ اب مزید یہ کہ اللہ نے اس کا حکم دیا تو اب لا الہ الا اللہ اس حکم کو کوئی نہ مانے تو وہ لا الہ الا اللہ کو نہیں مان رہا ہے، یعنی کہہ رہا ہے کہ میں معبود عبادت کے لائق اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کی بات ہی نہیں مان رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے محبت، رسول سے محبت کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی مخالفت نہ کرو۔ اسی طریقے سے یہ میں نے رسول کی مثال دی، صحابہ کرام۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون من الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بالکل صاف صاف اللہ ان سب سے راضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی، ان کے لیے بشارتیں دی، ان کے اعلیٰ مقام اور درجات بتائے۔ اب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کرتے ہیں، جن سے راضی ہیں، اگر کوئی شخص ان سے راضی نہ ہو، وہ چاہے صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے، جیسے کہ روافض ہیں، خوارج ہیں، نواصب ہیں، یہ صحابہ یا اہل بیت سے محبت نفرت کرتے ہیں۔ ان میں سے الگ الگ روافض نے اہل بیت کی محبت کو عنوان بنا کر دیگر صحابہ کرام کو مرتد تک کہہ دیا، ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، جو امت میں بالاتفاق بدلائل کثیرہ انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت ہیں، اور اس امت میں امتیوں میں سب سے اعلیٰ شخصیت حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، اور پھر جو عشرہ مبشرہ کی ترتیب بیان کی گئی ہے، پھر اصحاب بدر اور بیعت رضوان میں حصہ لینے والے اور دیگر صحابہ کرام جن کو بشارتیں دی گئی، اور پھر عمومی صحابہ کرام کے کوئی معمولی درجے کا صحابی بھی ہو، صحابہ میں درجات اگر کیے جائیں تو بعد والا کوئی کتنا بھی اعلیٰ مقام پالے وہ ان کے درجے کو نہیں پہنچے گا۔ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور ایک نہیں متعدد دلائل سے، اور اہل السنہ والجماعہ کا اتفاق ہے، لہٰذا یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ یہ ایسی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ آپ علماء عقیدہ کی کتاب دیکھیے، وہ صحابہ سے متعلق یہ اہل سنت والجماعت کا موقف نقل کرتے ہیں۔ ان سے غلطیاں ہوں، یا تو جھوٹی روایتیں ہیں، یا ہوئی تو اجتہادی خطائیں ہیں، یا پھر ان کی غلطیاں اگر ہیں بھی تو بشری تقاضے کے مطابق ہوئی ہیں۔ ان کی غلطیاں قطرہ ہیں، بہت کم ہیں، اور اس کے مقابلے میں ان کی نیکیاں سمندر ہے، بہت زیادہ ہے۔ پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ اور رسول نے ان کے لیے مغفرت کا اعلان کیا، یہ ایسی بہت ساری چیزیں۔ تو اب اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتا تو وہ کلمے سے محبت نہیں کرتا، اس کا لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہے، اللہ سے محبت صحیح نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کی شرط نہیں ہے۔ اب اس طرح میں نے بتایا کہ شخصیات اور پھر جو بھی نیک بندے ہوں ان سے محبت، یہ پیچھے گزر چکا، لیکن میں اس کا یہ آخری پہلو جو بیان کرنے جا رہا ہوں، مجھے لگا کہ اس پر شاید پچھلے درس میں اتنا زیادہ فوکس نہیں ہو پایا تھا جو ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے، اس شریعت کے تعلق سے بھی ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں محبوب ہے، پسند ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ میں نے تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا، چن لیا، محبوب بنایا۔ اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے، اور اللہ کی نازل شدہ شریعت ہے، اور اللہ کی پسند کی بھی ہے۔ اب اللہ کو جو پسند ہے اگر ہمیں ناپسند ہو یا کسی کو ناپسند ہو
تو کیا وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب اس ضمن میں جو فوکس کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک دو جملے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت سارے شرعی احکامات جو ثابت ہے قرآن و حدیث میں، جن میں اختلاف ہے، جہاں تعویل ہے، ابھی اس کی بات چھوڑ دیجیے، ہاں اس پر بھی گفتگو کی گنجائش ہے، جو ثابت شدہ ہے اس کے معاملے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت سارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دوسرے چھوڑیے، اہل بدعت تو چھوڑیے، اہل السنہ اور اہل الحدیث میں بھی میں ایسا جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ بعض شرعی احکامات کے تعلق سے کچھ لوگ عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، اور اگر بات گفتگو بڑھے تو وہاں اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں کہ اس میں اگر غور سے دیکھیں تو نقد اور اعتراض کا پہلو نظر آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک موضوع ہم لوگوں میں جو موضوع مذاق کا بن جاتا ہے، تعدد ازدواج، کئی شادیاں کرنے کی اجازت، امتیوں کو 4 شادی کی اجازت ہے، سب جانتے ہیں قرآن میں ہے، حدیثوں میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ آپ کے لیے تو 4 کی پابندی نہیں تھی، آپ نے زیادہ کیا۔ صحابہ کرام میں اکثر 2-3 کرتے تھے، ان کے معاشرے میں عام بات تھی۔ آج بھی دنیا میں بعض جگہوں پر کثرت سے ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں تو مسلمان کے یہاں بھی ہم اعتراض دیکھتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ اگر کوئی شخص، فرض کیجئے کہ دنیا کے عذر نہ ہو، کسی کی بیوی کا انتقال نہ ہوا ہو، بیمار نہ ہو، اور وہ دوسری کرنا چاہتا ہے، تو قرآن و حدیث کو ماننے والے اہل الحدیث بھی سوال کرتے ہیں کہ جب بیوی ہے پہلی تو آپ دوسری کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اگر وہ دوسری کرنا چاہتا ہے تو ہمارا یہ سوال اس سے ہے کہ آپ سوال کیوں کر رہے ہو؟ پہلی بار سوال کیا تھا، کیوں کر رہے ہو؟ اللہ نے حکم دیا، آپ اس کو ضرورت مانتے ہو، تو دنیاوی اعتبار سے ہم اور آپ شادی کریں، اس سے زیادہ اہم ہے کہ دینی اعتبار سے کرتے ہیں، اللہ اور رسول کا حکم ہے اس لیے کرتے ہیں، اس لیے وہ عبادت ہے ہمارے لیے، دین کا حصہ ہے ہمارے لیے، اس سے بہت سارے حقوق، شریعت کے احکامات، ہاں عقیدہ، عمل، اقتصادیات، اخلاقیات، کردار اور خاندانی معاملات، بہت ساری چیزیں نکاح سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور ایک سے زیادہ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی ہے تو کیا اللہ رب العالمین یہاں حکمت والا نہیں ہے؟ الحکیم نہیں مانتے آپ اسے؟ آپ کو آپ کی حکمت اور دانائی اور شعور اور عقل یہاں اللہ رب العالمین کی حکمت سے زیادہ ہو گئی ہے؟ نعوذ باللہ۔ کوئی مومن یہ جملہ کہے گا تو نہیں، ہمت نہیں کر سکتا، کہے گا تو کافر ہو جائے گا۔ ہاں لیکن گھما پھرا کے ہمارے یہاں لوگ اس طرح کی بحث کرتے ہیں۔ اور میں نے بعض خواص کو، اہل علم کو دیکھا ہے، ہندوستان میں نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کے ماحول میں ایسا ہے، آپ ہندوستان کے ماحول کے حساب سے شریعت مانیں گے یا شریعت کے اعتبار سے اپنا ماحول ڈھالنے کی کوشش کریں گے؟ یہی تو امتحان ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین جو ہے وہ عربوں کے لیے ٹھیک ٹھاک ہے، یا یہ دین کا حکم عربوں کے لیے ٹھیک ٹھاک ہے، عرب کے باہر یا خاص طور سے ہندوستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ مرد ہو یا خواتین، ہماری مائیں بہنیں، ہاں اگر ان تک بات پہنچ رہی ہو یا پہنچے تو اچھی طرح یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا اور علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کا کوئی بھی حکم، وہ چاہے تعدد ازدواج ہو، داڑھی ہو، ہاں اور کوئی حکم ہو، وراثت میں حقداری کا معاملہ ہو، کہیں بھی اگر آپ کو ہم کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی شریعت ہے، تو جرأت نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس پر سوال اٹھائیں، جرأت نہیں کرنا چاہیے کہ دل میں اس سے تنگی محسوس کریں۔ ظاہر میں بھی اگلی شرط میں یہ بات آ رہی ہے، ظاہر میں بھی اور اندر بھی اللہ کی شریعت کو ہمیں پسند کرنا چاہیے۔ اگر پسند نہیں ہے کسی چیز کو، ہم نے اور آپ نے ناپسند کیا، اگر ناپسند کیا دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی چیز کو آپ نے، ہم نے یا کسی بھی انسان نے ناپسند کیا، تو اس سے وہ کافر ہو سکتا ہے۔ ہاں نواقض ایمان، نواقض لا الہ الا اللہ، نواقض محمد رسول اللہ میں علماء نے اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ کرہ بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان چیزوں کو ناپسند کرنا، کراہت محسوس کرنا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اور دلیل، کئی دلیلیں ہیں، بہت ساری 20 دلیلیں دے سکتے ہیں۔ بہت واضح دلیل سورہ محمد کی آیت ہے کہ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کی نازل شدہ چیز کو ناپسند کیا، جو اللہ نے نازل کیا، شریعت دی، اس سے کراہت محسوس کر رہے ہیں، فاحبط اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال کو غارت کر دیا، برباد کر دیا۔
یہ اعمال کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ یہ ایک نشاندہی کرنا میں نے ضروری سمجھا جو پچھلے درس سے کنیکٹڈ ہے کہ اللہ کی شریعت سے محبت ہونی چاہیے، اس کے تعلق سے ناپسندیدگی، طبیعت میں انقباض، اعتراض، نقد نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات اور زیادہ اگلی شرط میں واضح ہوتی ہے۔ چھٹی شرط ہے کہ الانقیاد المنافی للترک، لا الہ الا اللہ کے لیے یہ چھٹی شرط کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ انقیاد یعنی تابع داری، خود سپردگی، فرما برداری، کہ انقاد ینقاد فرما برداری کرنا، کسی کے تابع ہو جانا۔ تو ایسا انقیاد اور تابع داری جو ترک کے خلاف ہے۔ اگر آپ شریعت کی کسی چیز کو چھوڑ رہے ہیں جانتے بوجھتے، حلال ہے، کر سکتے ہیں آپ اور کرنا چاہیے، لیکن آپ نہیں کر رہے ہیں، ترک کر دیا۔ ایک آدمی نہیں کر سک رہا ہے، حج فرض ہے لیکن حج کی طاقت نہیں ہے تو اس کو ترک کرنے والا نہیں بولیں گے۔ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، نہیں کر رہا ہے تو ترک کرنے والا نہیں بولیں گے۔ استطاعت ہے، فرض ہو رہا ہے، نہیں کر رہا ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی۔ ایسا کوئی بھی عمل، یا کوئی حرام ہے، حرام کرنے کا دل چاہ رہا ہے، موقع مل رہا ہے، لیکن آدمی اس کو چھوڑ دے ہوئے۔ یہاں یہ چھوڑنا اللہ کی کا انقیاد ہے۔ تو فرائض اور احکامات کو مان لینا، ترک نہ کرنا، اور ممنوع اور حرام چیزوں کو ترک کر دینا، اختیار نہ کرنا، یہ ہے انقیاد جو منافی ہے ترک کے۔ شیخ نے کہا، شیخ عبد الرزاق کہتے ہیں کہ انقیاد کا مطلب کیا ہے؟ هو الاستسلام والطواعیت والامتثال لامر اللہ عز وجل، کہ اس کا معنی ہوتا ہے استسلام۔ ہم اس کو اچھا ترجمہ کریں، سر تسلیم خم کر دینا، جھک جانا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، استسلام۔ والطواعیہ، اور طواعیہ فرما برداری کو کہتے ہیں، اور فرما برداری، والامتثال لامر اللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل کے حکم کی تعمیل کرنا۔ امتثال اس کو بجا لانا، عمل میں لانا، بروئے کار لانا۔ تو اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے اس کو مان لینا، اس کو تسلیم کر لینا، یہ ہے انقیاد المنافی للترک۔ کہا فلا الہ الا اللہ تعنی استسلام العبد للہ عز وجل، چنانچہ لا الہ الا اللہ اپنے اندر یہ معنی سمیٹے ہوئے ہے کہ بندہ اس کو جب کہے، مانے، تو اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا دے، اس کی شریعت اور اس کے حکم کے تابع داری کے لیے مکمل تیار رہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے، سر تسلیم خم کر دے اس کے احکامات کے سامنے۔ وانقیادہ لشرعہ، اور اس کی شریعت کی فرما برداری کرے، وطاعتہ لامرہ، اور اس کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کرے، جل فی علاہ۔ اللہ کی شریعت سے ابھی پچھلا میں نے بتایا محبت کرنا، دوسرا انقیاد یعنی اس پر عمل کرنا۔ اب یہاں کسی چیز کو ترک نہ کر کے ماننے کی دو شکلیں ہوتی ہیں، جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ آپ مان رہے ہیں کہ ایک چیز کو کہ یہ شریعت الہی ہے، اللہ کا حکم ہے، اور آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں تو کرنا ہوگا۔ آپ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر آپ عمل نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اللہ کی شریعت ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ یہ قرآن و حدیث میں حکم ہے، تو عمل نہ کر پانا الگ چیز ہے۔ آپ کی طاقت نہیں ہے، کوئی عذر اور رکاوٹ آ گئی ہے، آپ بیمار ہیں یا کوئی عذر شرعی ہے جس کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ رہے ہیں، بعد میں رکھیں گے، یا خواتین کا کوئی معاملہ آ جاتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن مخصوص ایام میں شریعت نے خود چھوٹ دی ہے تو رکاوٹ ہو گئی، یہ نہیں کیا۔ تو بہرحال ایسی کوئی رکاوٹ کے بغیر آپ کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں تو یہ ترک ہوا، انقیاد نہیں ہوا۔ اور اگر طاقت ہے تو آپ اس پر عمل کریں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہے عمل کرنا، ایک ہے یہ کہ عمل نہ کر پا کے اس کو ماننا۔ آپ دوسری شادی نہیں کر رہے ہیں لیکن اس پر اعتراض بھی نہیں کریں گے، تب آپ مان رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کریں، یہ اختیار ہے، اجازت ہے، رخصت ہے، اور اس شرط پر کہ بیویوں کے درمیان آپ انصاف کریں۔ اب اگر آپ کو ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکتے، اس ڈر کی وجہ سے آپ نہیں کر رہے تو بات دیگر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ شرط رکھی ہے کہ آپ جب اس اندیشے میں مبتلا ہو تو نہ کریں، ایک ہی پر اکتفا کریں، بہت بہتر۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلاں کام میں اگر شریعت کا کروں گا تو اس کے حقوق ادا نہیں کروں گا، اور وہاں اجازت رخصت کا پہلو ہے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایسے امور میں گنجائش ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ بھائی دوسری شادی کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ ہندوستانی ماحول میں ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اس سے مسائل اور پرابلمس ہوتے ہیں۔ جو مسائل اور پرابلم آپ بتا رہے ہیں یہ زیادہ اہم ہے،
اس کو قابو میں کیا جا سکتا ہے، یا نہ کرنے سے جو مسائل اور پرابلمس آتے ہیں وہ زیادہ اہم ہیں، اس کو قابو میں کرنا زیادہ اہم ہے؟ وہ یہ اللہ اور رسول بہتر جانتے تھے یا آپ اور ہم بہتر جانتے ہیں؟ ایک بیوہ ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ہاں اس کے اوپر لوگ بری نگاہ ڈالتے ہیں، وہ غلط راستے پہ چلی جاتی ہے، اس کا لوگ استحصال کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں، ہاں آپ شادی کا راستہ بند کر رکھے ہیں، مشکل بنا رکھا ہے، اس کی وجہ سے وہ زنا اور ناجائز تعلقات کے راستے پہ چلی جاتی ہے، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے کوئی مسلم لڑکی غیر مسلم سے تعلق قائم کر لے رہی ہے، جہیز ہے، شادی بیاہ کے اخراجات ہیں اور بہت سارے لوازمات لوگوں نے متعین کا اپنی طرف سے ڈال رکھے ہیں، جبکہ شریعت نے آسان کیا۔ ہاں حیرت ہوتی ہے، میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا نا کہ اسلام غریب غربت میں پیدا ہوا اور عنقریب غربت میں لوٹ آئے گا، تو ایک تو اس کا واضح معنی یہ ہے کہ جو اصلی اسلام ہے اس سے لوگ تعجب کریں گے، ارے یہ ہے اسلام۔ اب آپ ایک قبر پرست کو جا کے بتائیں کہ بزرگان دین اولیاء و صالحین کے جو تعلق سے جو آپ لوگ مانتے ہیں وہ شریعت میں کہیں نہیں ہے، تو اس کو حیرت ہوگی۔ مسلمان ہے، قرآن حدیث مانتا ہے، لیکن قرآن حدیث کا دین بتائیے تو حیرت کرے گا۔ اجنبی ہو گیا اصلی اسلام، اصلی اسلام کو لوگ نقلی سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ تو ان کی جو اہل بدعت ہے ان کی بات چھوڑیے، اور وہی معنی ہے اصلاً، اس پر زیادہ اتفاق ہوتا ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جو قرآن حدیث کو مانتے ہیں ان کے بیچ میں بہت ساری اسلامی تعلیمات اجنبی ہو گئی، کئی چیزیں ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں آپ دیکھیے جماعت اجتماعیت سے متعلق جو احکامات احادیث ہیں، مسلمانوں کو مل جل کر رہنا، بھائی چارہ، محبت، ایک دوسرے کا تعاون، صلح کرنا، معاف کر دینا، غلطیوں کو نظر انداز کر دینا، اور اجتماعی مفادات کو انفرادی مفادات پہ ترجیح دینا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اگر کسی کا ذاتی مفاد کہیں اڑک گیا، خاندان کا مفاد ٹکرا گیا، تو وہ شریعت کو، جماعت کو کچل ڈالتا ہے، علماء کی اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا ہے۔ شریعت پر یہ جمعہ نہیں پڑھا سکتا، یہ درس نہیں دے سکتا، حیرت کی بات ہے۔ اور میں ابھی بیان کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ فلاں فلاں کو بول رہے ہیں، ہاں لیکن ویسا ہی ہے معاملہ۔ میری وجہ سے نہ مانے، کیا ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ میری مخالفت کرنے سے یا نہ ماننے سے کسی کو آپ نے روک دیا تو اللہ کو جواب دے لیں گے آپ؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ کون سا دین مانتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ایسا بیان کرتے ہیں، قرآن حدیث اور دین کی خدمت کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، کارنامے بتا رہے ہیں، تاریخ لکھ رہے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کروایا۔ کوئی یہ نہیں بتاتا کہ ہم نے لوگوں کو دین کا کام کرنے سے روکا۔ یہ کارنامے لکھے جائیں تو اصلاح ہوگی۔ اور میں ایسا مانتا ہوں کہ ہم اپنے اندر دیکھیں گے تو آج کل ہمارے ہاں جو کرنے والا کام ہے ہم وہ کم کرتے ہیں، اور جو کرنے والا کوئی دوسرا کرتا ہے اس سے روکتے زیادہ ہیں۔ کسی کو اچھا کام کرنے میں تعاون کرنا یہ شریعت ہے، لیکن ہم اچھا کام کرنے والے کو رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ جو عالم ہے، دین کا کام کر رہا ہے، جماعت بن گئی ہے، اب اس میں جو کام کرنے والے ہیں ان کے اندر کیا عیب ہے، ان سے کیا غلطی ہو گئی، ان کا کیا نقص ہے، اس میں کیڑا نکالنا۔ کوئی مشورہ کیا، کوئی فیصلہ کیا، اس میں نقص نکالنا، کبھی تائید نہیں کرنا، کبھی ان کا ساتھ نہیں دینا، 1 روپیہ چندہ نہیں دینا، چندہ دے رہے تھے ان کو چندہ مت دو۔ میری بات کو نکال دیں، مجھے ہٹا دیجئے، ہاں کہ یہ شخص بول رہا ہے۔ آپ اپنے دل سے فتویٰ پوچھئے، آپ سے میں پوچھوں یا کسی اور عالم سے پوچھئے کہ کیا یہ دین اور شریعت ہے، اور دین اور شریعت کی روشنی میں یہ عمل کیسا ہے۔ اسلام کا کام کرنے، دین کا کام کرنے، جماعت کا کام کرنے کے دعوے میں جماعت کی مخالفت، دین کو نقصان پہنچانا، تبلیغ اور دعوت کی اصلاح کے کاموں میں نقصان پہنچانا، جو کام کر رہا ہے اس کے لیے رکاوٹ پیدا کرنا، اس کو پریشان کرنا، اس کو نفسیاتی اور مختلف قسم کے طور پر رکاوٹ ڈالنا تاکہ وہ کام کر نہ پائے۔ اور ایسے کاموں کے لیے اوباشوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اوباش سے مراد جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ الزام تراشی کرتے ہیں، یہ چغلیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لگائی بجھائی کرتے ہیں، ان سب چیزوں کا تعلق ہمارے لا الہ الا اللہ سے ہے۔ لا الہ الا اللہ کی یہ شرطیں پڑھیے تو سمجھ میں آتا ہے۔ ہاں میں نے ابھی کہا کہ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، یہ صرف وہیں تک محدود نہیں ہے، یہ ایک کامن بات ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ ہاں ہم دیکھیں کہ دین کی غیرت اور حمیت ہمارے اندر کتنی ہوتی ہے۔ دین کے تعلق سے اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ہم کون جائے اس کو بولنے، ہمارا کام نہیں ہے، ہمارے دائرے میں نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے، اگر آپ کی طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ مسجد توڑ دی گئی، مندر بنا لیا گیا، افتتاح ہو رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکے، لیکن دعا تو کر سکتے ہیں، دعا اور بد دعا۔
تو جو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. اس پہ ہم کو اتنا غصہ نہیں آتا جہاں ہم اور جہاں کر سکتے ہیں وہاں بھی اگر نہ کریں, جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہ کریں. لیکن یہی جہاں آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ پھٹے میں ٹانگ نہ اڑایا جائے, یہاں کون بولے, جب آپ اور آپ کے گھر پر کوئی الزام تراشی کرے, نقصان پہنچائے, کوئی برا بھلا بولے, تو اس وقت آپ کا رد عمل ایسا ہوتا ہے کہ جہاں معاف کر دینا چاہیے کہ میرا معاملہ ہے چلو معاف کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر کبھی انتقام نہیں لیتے. جہاں معاف کرنا چاہیے وہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے سماج پورے انتقامی کارروائیاں اور دوڑ دھوپ میٹنگیں, اس کو یہ مت کرنے دو, اس کو رکاوٹ ڈالو, اس کے پیچھے آدمی لگاؤ, سوشل میڈیا پہ یہ کہو, اس کے چھپے ہوئے عیب کو لوگوں میں بیان کرو. یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ کام نہ کر پائے, اس کو بدنام کیا جائے. کیا یہ دین ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ. میں پھر سے یہ بات دہرا رہا ہوں, آپ لوگوں میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کیوں میں اس کو رگڑ رہا ہوں. یہ ہمارے یہاں ہے اور ان باتوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایسے ہی ہے, اس کا تعلق ہمارے دین کی بنیادوں سے ہے. اب وہ ہلکا ہے بھاری ہے, اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں یہ غور کرنے کا ہے. حکم الگ الگ ہوگا, جس کے جیسے عمل اور نیت ہوگی اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کا معاملہ اس درجے کا ہوگا. ہم درجات کی پابندی نہیں کریں, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ اعمال شریعت اور لا الہ الا اللہ کے موافق نہیں ہے, اس کی شرطوں پر پورا اترنے والا نہیں ہے. تو انقیاد ہونا چاہیے کس کا؟ اللہ کی شریعت کا. شریعت ہے, دین ہے, ہم اس کے سامنے جھک جائیں, اس کی تابعداری کریں اگر طاقت ہے. طاقت نہیں ہے تو عمل نہیں کر پا رہے لیکن اس کو مانیں, اور جو عمل کر رہا ہے اس کی مدد کریں. دین کا ایک کام میں نہیں کر پا رہا ہوں لیکن دین ہے, تو جو کر رہا ہے میرا فرض ہے کہ میں اس کی مدد کروں. یہ ہے دین. اچھی طرح دماغ میں رکھیے کہ اگر میں نہیں کر رہا ہوں, ایک آدمی نے اسلام کے خلاف اعتراض کیا, میرا علم نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دے سکوں, تو میں اس عالم سے مدد مانگوں جو اس کا جواب دے سکتا ہے. ہمارے یہاں تو اس عالم کو ٹارگٹ بنایا جائے گا, کیونکہ بدعت کا رد کرنا ہمارے دماغ میں ہے ہی نہیں. شرک کا رد کرنا, اب دین کا کام بھی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ شرک اور بدعت کے رد کی بات مت کرنا. اگر ایسا کوئی کہہ رہا ہے, بعض لوگوں نے بتایا کہ کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ پروگرام ہوگا ہمارا لیکن شرک اور بدعت کا رد نہیں ہوگا. ایسے بہت سارے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں, وہ دین کا کام نہیں ہے. اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کی اور بصیرت کی بنیاد پر, دلیل کی بنیاد پر بول رہا ہوں. کیا کسی نبی کو آپ دعوت میں دیکھتے ہیں کہ اس نے صرف توحید توحید بولا ہو, شرک کا رد نہ کیا ہو؟ آپ جب توحید کی دعوت دیں گے تو شرک کا رد کرنا پڑے گا. قرآن اٹھائیے, ساتھ ساتھ ملے گا. آپ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سنت کی اتباع کو بیان کر رہے ہیں, اس کی ترغیب دے رہے ہیں, تو آپ کو یہ ڈرانا پڑے گا, بتانا پڑے گا کہ سنت کی مخالفت بدعت ہے, بدعت سے بچنا ضروری ہے. جہاں تحلیہ ہے وہاں تخلیہ بھی ہے. ہاں, تحلیہ کیا ہے کہ اچھائیوں سے آراستہ کرنا, اور تخلیہ کیا ہے برائیوں سے پاک کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام بتایا اللہ تعالیٰ نے, یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم, آپ تلاوت آیات بھی کرتے تھے اور لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے. تزکیہ کس چیز سے؟ ہاں, پوری تربیت کا پورا معنی تزکیہ میں آ جاتا ہے, اور اس سے بڑھ کر کہ اچھائیوں سے آراستہ کرنا, اس کی تعلیم دینا, اصلاح کرنا. اور جو بری باتیں ہیں جس سے اچھائیاں قلعدم ہو جاتی ہیں, لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد آپ نے شرک کیا تو آپ کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا, تو یہ بتانا پڑے گا, لا الہ الا اللہ کے ساتھ سیکھنا پڑے گا کہ اس کو توڑنے والی کون کون سی چیزیں ہیں, ہم اس سے بچیں تاکہ ہمارا لا الہ الا اللہ سلامت رہے, ایمان قائم رہے. اس کے بغیر دین کا کام نہیں ہوتا. اور جس کو ڈر لگتا ہے کہ شرک کا رد کرنے سے, بدعت کا رد کرنے سے لوگ ناراض ہو جائیں گے, ہمارا دین جو دوبھر ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا, تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ دین کا کام کرے, اس کے اندر حوصلہ نہیں ہے, وہ بزدل ہے. ہاں, ہمارے یہاں لوگ لڑنے کی, حکومت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن شرک کا رد کرنے سے ڈر لگتا ہے. ہاں, جو انبیاء کرام کی بہادری تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے کھڑے ہوں, یا اپنے باپ آزر کے سامنے, موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے, کسی نے مصالحت اور سمجھوتے والی بات نہیں کی کہ چلو ٹھیک ہے بیچ کا راستہ نکالتے ہیں. شرک شرک ہے, کفر کفر ہے, اس پہ کوئی مصالحت نہیں ہوگی, وہ ہم رد کرتے ہیں. ہماری دعوت کی بنیاد ہے توحید, اور توحید یہ ہے کہ غیر اللہ کی پرستش, عبادت, ربوبیت, الوہیت, اللہ کی صفات اور اسماء میں کسی کی کوئی بھی شرکت نہیں ہے. یہ ایسا سبق ہے جس کی اہل بدعت اور ان دعوتوں کو جو گمراہ ہیں یا منہج رسول اور منہج صحابہ سے ہٹے ان کو تو ضرورت ہے ہی. آج ہمارے بہت سارے اہل الحدیث کو ضرورت ہے, عوام ہی نہیں خواص کو ضرورت ہے کہ دین کے ٹھیکیدار بھی بنے ہیں اور دین کی دعوت و تبلیغ اور کام کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ جو ہے نا
ہاسپٹل بنانا اور فلاں کام کرنا، رفاہی کام کرنا، مدد کرنا غریبوں کی، یہ ہے دین ہی؟ دین کے یہ معاون چیزیں ہیں، اصل خدمت یہ نہیں ہے۔ نبیوں نے اس پر فوکس نہیں کیا۔ توحید کی دعوت، شرک سے ممانعت، سنت کی اتباع کی دعوت، بدعت اور خرافات سے ممانعت، یہ دعوت کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی اسے چھوڑ کے دنیا کے کام کرے تو وہ اچھا ہو سکتا ہے، لیکن دین کی حقیقی دعوت، منہج نبی والی دعوت اور اصلاح والی دعوت نہیں ہوگی۔ آپ فضائل زندگی بھر بتا دیں، اگر آپ نے مسائل نہیں بتایا، آپ نے عقیدہ نہیں بتایا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کبھی موقع رہا تو میں اسے بیان کروں گا، میں ان شرائط کو پورا کر دوں کہ اعمال آپ نے درست کر دیے۔ علامہ ابن تیمیہ کا ایک مناظرہ ہے، وہ تھوڑا تفصیل طلب ہے، وقت زیادہ چلا جائے گا، میں کسی وقت بیان کروں گا۔ اس میں انہوں نے ایسے ہی کچھ لوگوں کا رد کیا، یہ ہمارے آج اہل حدیث بھی اس رد کے جاننے کے مستحق ہیں۔ ایسے ہی کہ تم نے کچھ لوگوں کے کچھ اعمال کی اصلاح کر دی، جیسے ہمارے بولتے ہیں نا، ارے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے مسجد لے آئے۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے ایسے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے کچھ اعمال ان کو اچھے بنا دیے، لیکن اس اچھے اعمال کو آپ نے درست کیا ہے، اس اصلاح کے مقابلے میں آپ نے جو بدعقیدگی سکھائی ہے، ان کو غلط عقیدہ سکھایا ہے، اس کی وجہ سے حالت یہ ہے کہ تمہاری دعوت سے پہلے جو وہ فاجر فاسق تھے، مسجد سے دور تھے، تب زیادہ بہتر تھے، مسجد میں آنے کے بعد زیادہ برے ہو گئے۔ عجیب لگ رہی ہے بات، لیکن صحیح بات ہے، اور انہوں نے دلیل سے سمجھایا۔ یہ دیکھیے، ایک صحابی نشے کی وجہ سے لائے گئے، ان کو اللہ کے رسول نے سزا سنائی، تو بعض صحابہ نے کہہ دیا کہ کتنا برا ہے، بار بار سزا دی جاتی ہے، اور شراب پی لیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس پر لعنت نہ بھیجو، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ غور سے ان کے مناظرے کا ایک خلاصہ بیان کر رہا ہوں شارٹ میں۔ پھر لعنت مت بھیجو، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، مطلب عقیدہ صحیح ہے، عمل میں غلطی کر دیا، شراب پی لیا۔ سعودی عرب کی اور منہج والوں کی ہم تائید کرتے ہیں، اس کا بھی جواب اس میں غور ڈھونڈ لیجئے، سمجھ میں نہیں آئے گا بہت سے، اس کے باوجود میں بیان کر رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ جو توفیق سے محروم ہے، سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہے، وہ کیا سمجھے گا دین سمجھتے نہیں ہیں اور لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اس کا عقیدہ صحیح تھا، اللہ اور رسول سے محبت تھی نا، پھر بھی غلطی ہو گئی، تو کہا کہ اس پر لعنت نہ بھیجو۔ اس کے بالمقابل خوارج کے بارے میں صحابہ سے کہا کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز سے کم سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزے سے کم سمجھو گے، اپنی قرت کو ان کی قرت سے کم کرو گے، عبادت بہت کریں گے، فضائل پہ بہت عمل کریں گے، لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے۔ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آپ بہت مرتبہ سن چکے ہیں، میں سنا چکا ہوں، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکل جاتا ہے، وہ مل جائیں تو کیا کرنا، ان کو مار ڈالنا۔ شراب پی کر جو آئے ان کو کہا کہ ان کو لعنت مت بھیجو، کیونکہ عقیدہ صحیح تھا۔ جس کا عقیدہ بگڑ گیا وہ نماز بہت شاندار پڑھ رہا ہے، بہت پڑھ رہا ہے، صحابہ کی نماز سے بھی زیادہ، روزہ رکھ رہا ہے۔ بہت غور سے سمجھنے والی بات ہے، میں جو بیان کر رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دوسرے تو چھوڑیے، بہت سے خواص نہیں سمجھتے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے نہیں سمجھتے، سمجھنا چاہتے بھی نہیں، کن سے محبت اور کن سے نفرت ہونا چاہیے، محبت اور نفرت کی بنیادیں کیا ہے، یہ اس موازنے میں غور کیجئے۔ عبادت بہت ہے، عقیدہ بگڑا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دین سے نکل جائیں گے، مل جائیں تو مار ڈالنا۔ عقیدہ صحیح ہے، عمل میں غلطی ہو گئی، شراب خوری ہو گئی، تو کہا کہ اس پہ لعنت نہ کرو، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ کیا اہم ہوا؟ عقیدہ۔ اور یہ چیز سمجھنے کے لیے لوگ تیاری نہیں ہے۔ اس کام کے لیے انبیاء آئے تھے، یہ دین کا اصلی کام ہے۔ اگر دین کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے نا، تو اس کا ٹینشن ہونا چاہیے کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ شرک سے بچ کر توحید پہ آ جائے، بدعت سے بچ کر سنت پہ آ جائے۔ یہ ہے اصلی دین کا کام۔ اس کو چھوڑ کر اگر آپ نے پورے مالیگاؤں کو، پورے شہر کو ہاسپٹل میں تبدیل کر دیا، لیکن توحید اور شرک نہیں بتائی، تو بیکار ہے۔ یہ کون سمجھائے؟ تو کہا انقیاد ہو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یہ جو انقیاد کی شرط بیان کر رہے ہیں کہاں سے آئی؟ قرآن حدیث سے۔ تو اس کی ایک دلیل دے رہے ہیں، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے وے، سپرد کر دے وے، حوالے کر دے وے، اللہ کے سامنے جھک جائے، جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع بنا لے وے، سر تسلیم خم کر دے وے، وَهُوَ محسن، اور اس حال میں کہ وہ ہو بھی نیکوکار، احسان کرنے والا، اپنے آپ کو حوالے کر دے،
اور احسان کرنے والا ہو، عقیدے میں اندر سے اللہ کے سامنے جھک رہا ہے اور باہر سے اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے تو محسن ہوگا۔ محسن احسان سے ہے، احسان کرنے والا۔ احسان اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو اللہ کو، یہ نہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ سوچو۔ یہ اللہ کے ساتھ احسان ہے۔ کوئی بھی عبادت کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کو سامنے رکھ کر اس کی خوشنودی کے لیے اخلاص رکھتے ہوئے، اور بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ احسان حسن سلوک ہے۔ ان میں درجات ہیں، سب سے زیادہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ بڑا حق ماں باپ کا، پھر اس کے بعد جو ہے دیگر رشتہ داروں اور قرابت داروں کا، پھر ہلکا ہلکا یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، قتل کرو، مارو تو اچھے ڈھنگ سے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور ذبح کرو تو اچھے ڈھنگ سے، جانور کو کم سے کم تکلیف ہو یہ کوشش کرو۔ یہاں بھی احسان ہے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے تابع بنا لے اور وہ احسان نیکوکار ہو بھی، تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کڑا، مضبوط دستہ پکڑ لیا۔ اس اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا اور نیکوکار ہونا، اس میں آپ کو ساری نیکیاں آ گئی، ہاسپٹل بنانا اور یہ بھی آ گیا۔ لیکن اگر آپ ہاسپٹل بنا رہے ہیں، بظاہر نیک کام کر رہے ہیں، آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہی نہیں، آپ نے مضبوط دستہ پکڑا ہی نہیں، دین کا کام کیا ہی نہیں، لا الہ الا اللہ مانا ہی نہیں۔ ہاں، آگے شیخ کہتے ہیں کہ یعنی اس آیت کے تناظر میں کہہ رہے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کے ساتھ، یعنی لا الہ الا اللہ کو آپ نے مضبوط پکڑا جب آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کر رہے ہیں، نیکوکار ہیں، احسان کرنے والے ہیں، تو العروۃ الوثقی، مضبوط کڑا، مضبوط دستہ پکڑا۔ کس چیز کو پکڑا؟ شیخ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کو پکڑا۔ اس کا مطلب اگر یہ اسلام وجہ اور احسان نہ ہو تو گویا آپ نے العروۃ الوثقی یعنی لا الہ الا اللہ کو نہیں پکڑا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ اور اپنے پروردگار کی طرف انابت کرو۔ ہاں، طاعت و فرما برداری کے ساتھ، توبہ کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کے دین کی طرف پلٹنا، انابت کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ ہاں، اور وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کے اپنے آپ کو اس کے تابع کر دو، حوالے کر دو۔ ہاں، اے انقادوا وامتثلوا، اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ عبدالرزاق نے کہا یعنی اللہ کی تابع داری اختیار کر لو اور اس کے احکامات کی تعمیل کرو۔ فَأَهْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو نتیجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے، ماننے والے حقیقی طور سے وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے سامنے کے لیے اپنے آپ کو کلی تابع دار بنا دیتے ہیں، انقیاد اختیار کرتے ہیں، فرما برداری اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کی تعمیل کرتے ہیں، بجا لاتے ہیں۔ وہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اگر اس شرط پر آدمی پورا نہیں اتر رہا ہے تو جتنا کم ہوگا اتنا لا الہ الا اللہ کا پر ایمان کم ہوتا جائے گا، اس کی مخالفت ہوگی، رد ہوگا تو لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے گا۔ آگے 7ویں شرط القبول المنافی لرد، کہ لا الہ الا اللہ کے کلمے کو اور اس کے تقاضے کو، یعنی اللہ کے لیے دین کا اخلاص، اس کی شریعت کو ماننا، اس کے لیے قبولیت ہونی چاہیے جو رد کے مخالف ہے۔ اس میں بہت معمولی سا فرق ہے، انقیاد میں عمل میں آیا، انقیاد میں آپ کا عمل آیا ظاہری اور باطنی، اور قبول میں آپ کے دل کا جذبہ اور قبولیت کے آپ اس کے سلسلے میں کوئی رد و قدح نہیں کر رہے ہیں، اس کی تردید نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، تو کہا کہ قبول کرنا جو رد کے منافی ہے، تو مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کلمے کو قبول کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جس چیز کا تقاضا کرتی ہے اسے قبول کرنا۔ کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا اور دین و شریعت کو اختیار کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں کہا، ان کی حالت بیان کرتے ہوئے اس ضمن میں دلیل دے رہے ہیں کہ القبول المخالف للرد کی دلیل دے رہے ہیں کہ مشرکین کے بارے میں اللہ نے سورہ صافات میں کہا کہ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ یہ مشرکین ایسے ہیں
کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، تم دوسروں کی عبادت چھوڑ دو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یستکبرون، تو وہ استکبار کرتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، مطلب ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی کسی بات کو آپ نے سنا، ہم نے سنا، رسول کی بات کو سنا، نہیں مانا، یہ استکبار ہے۔ یعنی آپ اللہ اور رسول کے مقابلے میں اپنے نفس کو یا جس کی بات مان رہے ہیں اسے زیادہ بڑا مان رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ کو سب سے بڑا ماننا اور اس کی تعظیم کرنا کیسے ہوگا؟ اس کے دین اور احکامات کی تعظیم کریں گے تو اللہ کی تعظیم ہوگی۔ اب آپ اللہ کا دین مان نہیں رہے ہو، رد کر رہے ہو کہ نہیں ہمارے مسلک امام صاحب نے جو کہا ہم وہ مانیں گے، ٹھیک ہے قرآن کی آیت ہے، ہمارے امام قرآن کو زیادہ سمجھتے تھے اس لیے ہم قرآن کی آیت اس کے خلاف آ بھی گئی تو نہیں مانیں گے، اب ہمارے باپ دادا بہت سمجھدار تھے، ہمارے باپ دادا سمجھتے تھے لہٰذا وہ جو مان رہے ہیں ہم وہی مانیں گے۔ تو آپ نے باپ دادا کو اللہ سے بڑا بنا دیا، آپ نے باپ دادا کو اللہ کی شریعت سے اونچا مقام دے دیا، استکبار کیا، گھمنڈ تکبر اکڑ آ گئی، جس کی بنیاد پر ابلیس کی طرح اللہ کے حکم کو رد کر دیا۔ کہا تھا سجدہ کرو آدم کو، کہا نہیں کیسے کروں، میں تو اس سے بڑا ہوں، دماغ لگایا جیسے ہمارے یہاں لوگ لگاتے ہیں۔ تو جب ان سے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو وہ استکبار کرتے ہیں، اور بہت سارے، یہ تو مشرکین کی بات ہے، آج ہمارے یہاں بہت سارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے اور سمجھنے والے بھی یہ کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں فلاں کی عبادت کرتے ہو، ان کی قبروں پر سجدے کرتے ہو، نظر نیاز کرتے ہو، پیر صاحب کو سجدہ کر رہے ہو، ان کے سر پیر پر جو ہے ماتھا ٹیکتے ہو، یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اپنے لیے کھڑے ہونے سے تعدباً منع کرتے تھے، کیونکہ نماز میں ہم اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ویسے کسی اور کے لیے کھڑے نہ ہو۔ اور پیر صاحب سجدے کروا رہے ہیں، ادب سے کھڑا ہونا تو ہے ہی، سجدے ہو رہے ہیں، ان کی قبروں کا جو مر چکے طواف ہو رہا ہے، جس کا حکم اللہ نے صرف اپنے گھر کے لیے دیا۔ تو اب اگر کوئی ایسا کر رہا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ نہیں لا الہ الا اللہ کو مان لو، یہ چھوڑ دو، یہ شرک ہے، تو یستکبرون، تو وہ بھی تکبر میں پڑ جاتا ہے، آپ سے لڑے گا، غلط ٹھہرائے گا، ناراض ہو جائے گا، مارنے ٹھوکنے کی طاقت ہوگی تو مارے گا ٹھوکے گا۔ یستکبرون میں سمجھتا ہوں وہ بھی آئے گا۔ وَيَقُولُونَ، تو یہ مشرکین جو یہ روش اختیار کر رکھا تھا جن لوگوں نے، وہ کہتے کیا ہیں؟ استکبار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اور کہتے ہیں اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں؟ یعنی اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے، لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے، مجنون پاگل، دیوانہ، شاعر، جبکہ آپ شاعر نہیں تھے، نبی تھے، جبکہ آپ پاگل نہیں تھے، دنیا کے سب سے ذہین انسان تھے، آپ سے بڑھ کر ذہانت، فطانت اور عقل و شعور کسی کی اتنی پختہ ہے ہی نہیں اور ہو ہی نہیں سکتی، اللہ نے کیونکہ ان کو سب سے کامل انسان بنایا۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین، اللہ نے کہ کیا یہ کہتے کیا ہیں کہ کیا ایک شاعر دیوانے کے کہنے سے ہم چھوڑ دیں گے؟ دیکھیے یہ مزاج کیسا ہے آج ہمارے یہاں مشرکین کا، یہ جواب یہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں، اگر کسی بھی حق بات کو پیش کرنے پر آپ، ہم یا کوئی یہ کہتا ہے ارے یہ کل کا جمعہ 8 دن کا لڑکا اور یہ اتنا کمتر آدمی، یہ فلاں فلاں، یہ ہم کو بتائے گا دین کیا ہے، اس سے ہم سیکھیں گے۔ مطلب یہ کہ آپ سچی اور اچھی حق بات کو قبول کرنے کے لیے یہ دیکھیں گے کہ اس شخصیت کو آقا مقام آپ کی نظر میں کیا ہے۔ اب جن کا مقام آپ کی نظر میں ہے کہ وہ بہت بڑے مولانا ہیں، وہ بہت بڑے پیر ہیں، تو آپ کو کیسے پتا کہ وہ بہت بڑے ہیں؟ اور آپ بڑا مان رہے ہیں تو کیا اللہ بھی بڑا مان رہے ہیں انہیں؟ اللہ کے نزدیک وہ بڑے ہیں کیا؟ اللہ کے نزدیک بھی ان کا وہ درجہ ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے اس کو بڑا درجہ ماننے یا کسی کو کمتر درجہ ماننے کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کا اپنا نفس ہے، جہالت ہے۔ اگر علم ہوگا تو آپ علم اور اصولوں کی بنیاد پہ دیکھیں گے کہ کون سچا ہے، کون اچھا ہے، کس کی بات قبول کرنی چاہیے، کس کی نہیں۔ اگر دلائل کی بنیاد پر مزاج یہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ کہ آپ کو اگر کوئی کمتر آدمی بھی حق بات کہہ رہا ہے، قرآن حدیث کی بات کہہ رہا ہے، تو آپ مان لیجیے۔ ہمارے یہاں علماء کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابلیس شیطان نے یہ بتایا کہ آیت الکرسی پڑھو گے، بخاری کی وہ حدیث جو بیت المال پر نگراں مقرر تھے، وہ چوری کر رہا تھا، 3 دن پکڑا گیا، وہ روایت آپ جانتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایسے ہی ایک چیز بتاؤں کہ تم پڑھ لو گے سونے کے ٹائم تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، اللہ کی جانب سے ایک محافظ ہوگا۔
اب جب حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا اس وقت پتہ نہیں تھا ان کو کہ یہ شیطان ہے، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا تو آپ نے کہا، ہنس کر کہا کہ وہ تھا تو شیطان لیکن اس نے یہ بات صحیح کہی۔ غور کیجئے، یہ بات اس نے صحیح کہی۔ تو اگر ابلیس یا شیطان نے کوئی بات کہی ہے اور رسول نے کہہ دیا کہ وہ صحیح ہے تو ہمارے سر آنکھوں پر رسول کی تائید ہو گئی اس کی۔ بہت بڑی بات ہے اصول کی، یہ سمجھ لیں تو بہت چیز دین کی سمجھ میں آ جائے گی، اصول ضابطہ دین کی بنیاد۔ اور اگر کوئی بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، جن کی کئی رائے کے موافق قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، انہوں نے کہا حج تمتع نہیں کرنا ہے، منع کرتا ہوں، تو حضرت علی نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کی سنت کو ایک آدمی کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ چونکہ حضرت عمر نے یہ بات جو کہی تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت تھی، وہ منع کر رہے تھے، اس کی حکمت تھی۔ حضرت عمر نے غلط نہیں کیا، اس کا ایک انتظامی سبب تھا، وہ سنت کا انکار نہیں کر رہے تھے کہ کوئی بولے کہ مولانا چلو حضرت عمر کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ میں ایک آدمی کے کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کے بیٹے ابن عمر حج تمتع کرتے تھے، کسی نے کہا ارے آپ کے ابا تو کرتے تھے نا، آپ کیسے کر رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ بتاؤ، ابن عمر کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہما کہ میرے ابا کی بات مانی جائے گی یا اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس شخص نے جو مسلمان تھا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، حج تمتع کر سکتے ہیں، میں کر رہا ہوں۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمر فاروق کی بات بھی پڑ گئی تو نہیں ماننا ہے، اور اگر مان لیا کسی نے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور اثر ہے کہ قریب ہے تم پر آسمان سے پتھر برسیں، پتھروں کی بارش ہو، عذاب آئے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم کہتے ہو کہ ابوبکر اور عمر نے فرمایا۔ یعنی اللہ کے رسول کی بات کو رد کرنے کے لیے اگر کوئی ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی بات کو بھی پیش کرے تو وہ عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اور یہ قرآن و حدیث کا اصول ہے۔ کتنی صاف بات ہے یہ جو میں نے ابھی بیان کیا۔ آج بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے نہیں ہیں، سنتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، اور میں ایسا کہتا ہوں کہ اگر یہ بات مان لیں تو دین کے بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں کہ ہمارے امام کی بات ہے، رسول کی بات ہے۔ فٹ سے ایک مسلمان بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شرطوں کو سمجھنے، جاننے اور ماننے والا فوراً کہے گا کہ ہم رسول کی بات مانیں گے۔ امام صاحب کی عزت کرتے ہیں، ان سے دین کی بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان سے خطا غلطی اگر اجتہاداً ہوئی ہے تو ان کو تب بھی اجر ملے گا، لیکن ان کی غلطی کو ہم مانیں یہ شریعت میں حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ ان کی جو غلطی ہے چھوڑ دیں گے، جو قرآن و حدیث ہے اس کو مان لیں گے۔ اور یہ واضح، سمپل، سادہ، صریح اور سچا دین ہے، اسی کی تعلیم دی گئی ہے، اسی کا امتحان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ مشرکین کہتے تھے ان کے بارے میں کہ شاعر مجنون کی وجہ سے ہم بات چھوڑ دیں گے؟ نہیں، شاعر مجنون تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میں نے بتایا کہ مقام کیا تھا، یہ تو تنقیص اور طنز کے طور پر کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذہین ہے، صادق ہیں، امین ہیں، سب سے اعلیٰ شخصیت کے مالک ہیں، پھر بھی یہ کہتے تھے۔ تو اب جو آدمی آج سنت رسول کو کسی کے قول کی وجہ سے رد کر رہا ہے تو مشرکین کے اس جواب کا وہ کچھ نہ کچھ حصہ اپنے عمل میں اختیار کر رہا ہے۔ شیخ نے کہا فذکر، تو اللہ نے یہ بیان کیا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ جب ان سے لا الہ کہا جاتا ہے تو وہ اکڑ جاتے ہیں، انہیں ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ وَأَن يَقْبَلُوا هَذِهِ الْكَلْمَةَ، اور اس کلمے کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، انہیں قبول کرنا ضروری ہے۔ وما دلت علیہ من توحید اللہ و اخلاص الدین لہ، اور یہ کلمہ اللہ کی توحید اور اس کے لیے دین کو خالص کرنے کی جو دلالت کرتا ہے، اس کا مدلول جو ہے، اس کو ماننے کو، اس کو قبول کرنے کے لیے مشرکین تیار نہیں ہیں۔ اب اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کے معنی، مفہوم یا تقاضوں کو نہیں مانتا تو گویا وہ مشرکین کی اس روش پہ ہے، مشرکانہ روش پر ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی شرط پر پورا نہیں اترتا۔ یہ 7 شرطیں ہیں۔ 8ویں شرط بیان کی الکفر بما یعبد من دون اللہ، یہ آخری ہے کہ اللہ کے سوا جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے، معبودان باطلہ، انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، بزرگان دین ہوں، پہاڑ پیڑ پودے ہوں، دیوی دیوتا ہوں، آسمان زمین سورج چاند ستارے مظاہر قدرت ہوں، کوئی بھی ہو اللہ کے سوا، ان کا انکار کرنا کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کو، یہ کلمے ہی میں ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، تو سب کا انکار، الا اللہ
سوائے اللہ کے، اللہ کے لیے وحدانیت کے ساتھ اقرار۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ چھٹی شرط میں جو تھا انقیاد والے میں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ ایسے ہی یہاں سورہ بقرہ میں کہا کہ جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا، دیکھیے اس آیت میں دوسروں کا انکار پہلے ہے، جیسے ہمارے کلمے میں انکار پہلے ہے لا الہ، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لایا تو اس نے مضبوط دستہ پکڑ لیا، یعنی لا الہ الا اللہ کو پکڑ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے اللہ کو مانا لیکن اگر طاغوت کا انکار نہیں کیا تو اس نے مضبوط دستہ نہیں پکڑا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اس وقت تو مکمل ہوگا، یہ شرط ہے کہ آپ اللہ کے سوا تمام معبودان باطلہ، طواغیت، طاغوت کی جو جمع ہے اور اس کی تعریف کی جاتی ہے کل ما عبد من دون اللہ فہو طاغوت، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ علامہ ابن قیم نے اور بھی اس میں ایک جملہ بڑھایا کہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور ہر وہ شخص یا چیز جس کو رسول کے علاوہ جس کی اتباع کی جائے، رسول کو چھوڑ کے امام، پیر صاحب، فلاں اور فلاں کی مانے جائے تو آپ نے اس کو بھی طاغوت بنا دیا، رسول کا حق اس کو دے دیا۔ حد سے تجاوز، طغا یا طغو سے طاغوت بنا ہے، حد سے تجاوز کرنا۔ سمندر میں جب جوار بھاٹا یا وہ سیلاب جیسی کیفیت ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں طغیانی آئی، تو کہا کہ اس نے مضبوط دستہ پکڑ لیا۔ شیخ نے آگے کہا ومن قال وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور انکار کیا، کفر کیا ان چیزوں کا جو اللہ کے سوا پوجے جاتے ہیں، تو اس کا مال اور جان، اس کا مال اور اس کا خون، یعنی اس کے مال اور جان یہ دونوں حرمت والے ہو گئے، محفوظ ہو گئے۔ اب ان پر دست درازی جائز نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ جو ایسا نہیں کرتا تو اس کا خون ایک کہنے والے کی طرح حرمت والا نہیں ہوگا، جان اور مال۔ فہذا، تو شیخ نے کہا فہذا قید لا تکون لا الہ الا اللہ مقبولۃ الا بہ، یہ ایسی قید ہے، شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ اس قید اور شرط کے بغیر مقبول نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا ہے؟ الکفر بما یعبد من دون اللہ بالبراءۃ من الشرک واہلہ، کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے اس کا انکار کیا جائے۔ کیسے؟ کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے، براءت کا اظہار، اور جو لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں ان سے بھی تعلق نہیں ہے کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے، ہم ان کے طریقے پہ نہیں ہے۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو جملہ ہے وہ نقل کیا قرآن میں، اننی براء مما تعبدون، کہ اپنے قوم کے لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ یقیناً میں جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے میں بری ہوں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اس طریقے اور شرک کے راستے پہ نہیں ہو جس پر تم ہو۔ الا الذی فطرنی، سوائے اس کے میں اس سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ہاں صرف اللہ کے۔ مشرکین اللہ کو بھی مانتے تھے اکثر بیشتر، تو تم جن کی عبادت کرتے ہو ان میں اللہ کو چھوڑ کر میں سب سے بری ہوں۔ تو یہ جو میں بری ہوں، لا الہ الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھ کو پیدا کیا، الا اللہ، یہ کلمے کی ہی ترجمانی قرآن کی اس آیت میں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نقل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور دوسرا آخری آیت نقل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا طریقہ، ان کا منہج کیا تھا اس سلسلے میں، بنیاد کیا تھی؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں جو ان کے ساتھ تھے، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سے مراد ان کی زندگی والے نہیں، ان کے ساتھ یعنی ان کی جو ذمہ داری، ان کا وظیفہ اور ان کا جو منصب تھا، اس منصب میں ان کے ساتھ یعنی نبوت میں۔ کیسے یہ ترشیح کر رہے ہیں؟ قرآن کی آیت کا اگلا حصہ خود بتا رہا ہے کہ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوموں سے کہا۔ تو حضرت ابراہیم کے ساتھی سے مراد کون ہوئے؟ یہ اگلا جملہ خود بتا رہا ہے کہ انبیاء نے اپنی اپنی قوموں سے کہا، تو ابراہیم اور ان کے ساتھیوں سے مراد تمام انبیاء ہو گئے۔ تو انبیاء کرام نے اپنی قوموں سے کہا انا براء منکم، ہم سب کے سب تم سے بری ہیں، لا تعلق ہیں، تمہارے طریقے پہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہمارا۔ ومما تعبدون من دون اللہ، تم سے بھی ہم بری ہیں، اور جن کو اللہ کے سوا تم پوج رہے ہو، جن کی عبادت کر رہے ہو، ان سے بھی بری ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا بینکم العداوۃ والبغضاء، ہم نے تمہارا انکار کیا، کفر کیا، اور تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی اور بغض و عناد یہ ظاہر ہو گیا، کھل گیا۔ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان تفریق کرنے والی چیز ہے، دشمنی پیدا کرنے والی چیز ہے۔ ہماری دشمنی کی بنیاد کفر ہونا چاہیے،
ہاں ہماری محبت کی بنیاد ایمان ہونا چاہیے. آج مسلمانوں کو اس سبق کی بہت شدید ضرورت ہے، اور خاص طور سے ہم میں اہل الحدیث میں بھی. ہاں کہہ رہے ہیں حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ دشمنی اور عداوت واضح ہو گئی، کھل گئی. اب یہاں تک کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لاؤ. اگر اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ معبودوں کو بھی مان رہے تو کوئی مطلب نہیں ہے. سے معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی یہ 8ویں شرط بتائی کہ الکفر بما یعبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے ان کا انکار کرنا، ان سے براءت کا اظہار کرنا. یہ درس ہو گیا، لیکن شیخ علامہ ابن باز نے اپنے متن میں ایک شعر نقل کیا ہے، دو شعر، اور شرح میں اس شعر کے آگے پیچھے کے بھی 2 اشعار شیخ عبدالرزاق نے نقل کر دیا. میں صرف شعر پڑھ دوں. ان اشعار میں جو ہے لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو اکٹھا کیا گیا. ہمارے پرانے علماء کا ایک طریقہ تھا، اصولوں کو، قواعد کو آسانی سے یاد کر سکیں اس کو نظم بنا دیتے تھے اور بچوں کو وہ اشعار یاد کرا دیتے تھے. سعودی عرب میں آج کی تاریخ میں بھی آپ کو یہ بچے کو یاد ملے گا. ہاں شعر کیا ہے؟ علم یقین و اخلاص و صدق کا مع محبت وانقیاد والقبول لها وزید فمنها الکفر والکفران منک بما سوى الالہ من الاشیاء قد الہا. یہ شعر ہے. آگے میں چاروں مصروں کا اور بھی شعر کے ساتھ ہے، اکٹھا ترجمہ کر دوں گا. تو شیخ آگے عبدالرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کی 8 شرطیں ہیں. ہاں اہل علم سے بعض ایسے ہیں، کچھ ایسے علماء بھی ہیں جنہوں نے صرف 7 کا ذکر کیا ہے. کچھ لوگوں نے 7 شرطیں گنائی ہیں اور کچھ نے یہ 8ویں کا اضافہ کیا جو الکفر بما یعبد من دون اللہ. جو لوگ 7 مانتے ہیں تو وہ اس کا انکار نہیں کرتے، کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ جو اخلاص العبادہ ہے نا، ہاں اور دوسری جو شرطیں ہیں اس میں یہ 8ویں خود بخود آ جاتی ہے. لیکن کچھ لوگوں نے 8 کا ذکر کیا. ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ باعتبار ان الثامن الذي زید داخل فيما قبله، تو جن لوگوں نے 7 کا ذکر کیا اس اعتبار سے کہ جو 8واں ہے، 8ویں شرط ہے، وہ ما قبل کی جو شرطیں ہیں اس میں آ جاتی ہے. اور جن لوگوں نے ان شرطوں کو نظم کے طور پر بیان کیا ہے، کئی لوگوں نے شعر میں بنایا ہے، تو اس میں شیخ حافظ حکمی ہیں، حافظ حکمی رحمہ اللہ عرب کے ایک مشہور عالم ماضی قریب کے گزرے ہیں، اور ان کی خاص طور سے عقیدے میں بہت سی کتابیں ہیں. تو انہوں نے اپنے منظوم، ان کی نظم کا مجموعہ ہے سلم الوصول، پہنچنے کی سیڑھی، یہ اس کا ترجمہ ہوگا، یہ کتاب کا نام ہے. اس میں وہ کہتے ہیں، یہ ان اشعار کو پھر سے ذکر کیا ہے، وَبِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ قَدْ قُيِّدَتْ، اور 7 شرطوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو قید کیا گیا، یعنی اس کی قید لگائی گئی، شرط لگائی گئی. وَمِن نُصُوصِ الْوَحْيِ حَقًّا وَرَدَتْ، یہ دوسرا مصرع ہے کہ یہ جو 7 شرطوں کے ذریعے قید لگائی گئی ہے، 7 شرطیں لگائی گئی ہیں، یہ وحی کی نصوص کے ساتھ حق طور پر، سچے طور پر، ثابت طور پر وارد ہوئی ہیں. مطلب یہ شرطیں اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نصوص میں موجود ہیں، یہ حق ہے، سچائی کے ساتھ موجود ہیں. فَإِنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ قَائِلُهَا بِالنُّطْقِ إِلَّا حَيْثُ يَسْتَكْمِلُهَا. یہ تیسرا شعر ہے. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے کہنے والا فائدہ نہیں اٹھا سکتا بالنطق، صرف بول کر، الا حیث یستکملها، الا یہ کہ نطق کے ساتھ اس کی تکمیل کرے، یعنی اس کی شرطوں کو پورا کرے، ان شرطوں پر کو اختیار کرے. اب کیا ہے؟ وہی شعر جو میں نے پڑھا تھا، وہ 2 شعر اس کے بعد ہے. العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما اقول، علم، یقین اور قبول. علم جو جہالت کے منافی ہو، یقین جو شک کے منافی ہو، قبول جو رد کے منافی ہو، انقیاد جو ترک کے منافی ہو. ہاں فدر ما اقول، لہٰذا جو میں کہہ رہا ہوں اس کو اچھی طرح سے جان لو. والصدق والاخلاص والمحبہ، سچائی، اخلاص اور محبت. ہاں ووفقک اللہ لما احبہ، ہاں اللہ نے اس کو توفیق بخشی، اس کو توفیق دی جس نے اس چیز کو اس سے محبت کی. محبت رکھنے والا اور ان شرطوں کو ماننے والا اللہ کی توفیق والا ہے. اس کا مفہوم کیا ہوا کہ جو یہ نہیں مان رہا ہے وہ توفیق سے محروم ہے. شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ جو اشعار ہیں، ان اشعار کی شرح
شیخ حافظ حکمی نے اپنی کتاب معارج القبول شرح و منظومت سلم الوصول سلم الوصول جو نظم میں لکھی اس کی شرح کرتے ہوئے معارج القبول نام کی کتاب لکھی، اس کی شرح یعنی اپنے ہی اشعار کی جو عقیدے کی بحثیں اور اصول بیان کی ہے اس کی شرح لکھی۔ ہمارے یہاں جامعہ محمدیہ میں میں نے اس کو 1-2 سال پڑھایا ہے، نصاب میں داخل کیا گیا تھا، ابھی ہے کہ نہیں معلوم نہیں، اور اس کا اردو ترجمہ بھی کیا گیا ہے سوال و جواب کی شکل میں، اشعار کا جو تشریح کی ہے نیچے سوال دیا ہے اور پھر اس کو بیان کیا ہے۔ تو کہا کہ یہ کتاب جو ہے مطبوع اور متداول ہے، مارکیٹ میں دستیاب ہے، ہاں اس کو ہماری طرف سے یہ لوگوں کو تلقین اور نصیحت کی جاتی ہے کہ یہ کتاب حاصل کریں اور اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، فائدہ پہنچائیں، اس لیے کہ یہ کتاب اپنی باب میں بڑی عظیم کتاب ہے، ہاں اور اس میں مؤلف نے بہت اچھے ڈھنگ سے یہ باتیں بیان کی ہے، خاص طور سے غالباً یہ شروط کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہاں اور بہت عمدہ اور اچھائی کے ساتھ، اسے عمدگی کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے اعتقاد اور اصول دین کے مختلف پہلوؤں کی دلیلیں اکٹھا کر دی ہیں، لہذا اس کا سیکھنا بہت مفید ہوگا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں یہاں اختتام پذیر ہوئی۔ اگلے درس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث ہم پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کے احکامات۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔